السلام علیکم، میں ہوں فیصل احمد اور یہ ہے میرا یوٹیوب پیج مسٹر فنفل۔ میرے چینل میں بیان، تلاوت قرآن اور انفارمیشن ویڈیو ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ آپ کی کچھ تعلیمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سخت ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، دن بھر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب روزانہ اتنا لنگر پکواتے تھے، اتنا وسیع لنگر ہوتا تھا کہ جتنے مرضی لوگ شام تک آتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اپنا حال یہ تھا کہ رات کی پکی ہوئی ایک روٹی لیتے تھے، اس کو پانی میں بھگو لیتے تھے، کچھ گھنٹے جب وہ بھگوئی رہتی تھی، نرم ہو جاتی تھی، پھر اس کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کام کرتے ہم نے خواجہ صاحب کو سب سے کم دیکھا ہے وہ ہے کھانا کھاتے اور سوتے۔ یہ دو کام کرتے ہم نے انہیں بڑا کم دیکھا، اور زیادہ تر ان کا وقت عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں گزرا کرتا تھا۔ 50 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے، پھر واپس لوٹتے تھے اور فجر تک مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ہیں۔ ایک دن میں 2 قرآن پاک، ایک قرآن پاک صبح میں ختم ہوا، ایک قرآن پاک رات میں ختم کر دیا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ اس درد کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بیدار رہتے ہی تھے، تلاوت سننے والے بھی آنکھیں کھول لیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لیکن نوافل کی کثرت کا کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔ خواجہ صاحب کی ریاضتیں، مجاہدے، عبادتیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلمہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے خلفاء کی، اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے تو رنگ نرالا ہوتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے شیخ، میرے مرشد، میرے ملجا، میرے آقا حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے دلی بھیجنے لگے تو میں نے عرض کی کہ حضور کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ تو کہتے خواجہ صاحب نے مجھے 4 نصیحتیں فرمائی، 4 باتوں کا درس ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب نے فرمایا، یاد رکھنا درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، فقر اس طرح کا ہو کہ تم بادشاہ معلوم ہو۔ اور دوسرا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، جب کوئی تیرے پاس آئے نا تو وہ خالی نہیں جانا چاہیے، بھوک لگی ہو تو اسے روٹی ملنی چاہیے، کپڑے کی ضرورت ہو تو اسے خیرات ملنی چاہیے، علم کا بھوکا ہو تو تیرے پاس قرآن و سنت کے دلائل کے انبار ہوں، اور اگر وہ درد لے کے آئے نا تو تیرے بھی آنسو ہونے چاہیے اور سامنے والے کو وہ آنسو ہی نصیب ہونے چاہیے۔ ہر ایک کو ہر شے دے کے بھیجنا، کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، خوشی میں تو ساری دنیا ہی ہنستی ہے، جب خوشخبری آتی ہے تو سب ہی ہنستے ہیں، پر قطب الدین میرے ساتھ وعدہ کر، سب سے زیادہ تیرے چہرے پر اس وقت مسرت ہونی چاہیے جب رب تجھے آزمائش میں ڈالے، سب سے زیادہ تیرے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ ہونی چاہیے جب اللہ کریم تجھے کوئی آزمائش دے۔ یاد رکھنا دکھوں میں ہنستے رہنا، اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو اس کا تحفہ سمجھنا۔ قطب الدین یہ تیرا رنگ جب بنے گا تو پھر میں سمجھوں گا میں نے تربیت کی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا، یاد رکھنا دشمنیاں نہ پالنا، بلکہ دشمنی کے جواب میں بھی دوستی پالنا، اس لیے کہ جو دشمنیاں پالتے ہیں وہاں بغض پیدا ہوتا ہے، اور جو دوستیاں پالتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ محبت کی خوشبوئیں پھیلا دیا کرتا ہے۔ یہ انداز تربیت حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ کا، یہ انداز، اور فرماتے ہیں ہر آنے والے کے ساتھ ان کا انوکھا رویہ۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ میں بڑا خوبصورت تھا خواجہ صاحب کے پاس آنے سے پہلے، بہت سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، تو جب میرے اندر کچھ تھوڑے سی حسن تھا، کچھ خوبصورتی تھی، تو میں اس سے آگاہ بھی تھا، میں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں جب حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا میں نے کہا حضور مرید کر لیں، تو کہتے ہیں کیا انداز تربیت تھا۔ فرمانے لگے جہاں پہلے ہی اتنے لوگ بستے ہوں وہاں معین الدین کیسے بسیرا کرے گا، اتنے لوگوں کی موجودگی میں میں کیسے آؤں گا میاں، پہلے اتنے بسائے ہوئے ہیں، سب کو نکال۔ تو حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے جب یہ کہا تو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور سارا زمانہ میرے پیچھے بھاگتا ہے،
پر اس طرف بھی تو غور فرمائے نا، میں اگر بھاگا ہوں تو معین الدین اجمیری کے پیچھے بھاگا ہوں۔ حضور مہربانی فرمائیں، خواجہ اجمیر نے بیعت فرمایا، جب اٹھ کے باہر نکلے نا تو ایک شخص کہنے لگا حضور یہ نوجوان ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس طرح کے نوجوان یوں ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا اچھا تو جانتا ہے نا، پر معین الدین کا بننے سے پہلے جانتا تھا، اب یہ میرا بن گیا، اگر جاننا ہوا نا تو ذرا جا گلی میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہے، دیکھ لے کیا بات ہو رہی ہے۔ خواجہ امید الدین باہر نکلے تو پرانے یار ملنے آ گئے، انہوں نے کہا چلو، آپ فرمانے لگے میاں اب نہیں جانا، اب دو گلیاں یاد کرنی ہیں، ایک جو شیخ کے گھر جاتی ہے اور دوسری جو واپس آتی ہے، اب دوبارہ بھائی کہیں بھی نہیں جانا۔ میں کہا جناب وہ فلاں بھی بلا رہا ہے، خواجہ امید الدین صاحب نے کوئی بڑا ہی جملہ بول دیا، فرمانے لگے وہ بلا رہا ہے تو کیا ہوا، اب تو جنت کی حور بھی بلائے گی تو نہیں جانا، اب نہیں جانا، اب میں نے تربیت لے لی ہے، اب میں نے فیض لے لیا ہے، اب میں نے ادھر ہی توجہ رکھنی ہے جہاں کا میں ہو گیا ہوں۔ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے، پھر ایک دئی ہو کے مریے، یک در گیر تے محکم گیر۔ یہ جگہ جگہ جانے کا کیا مطلب، یہ تربیت ہے، یہ انداز ہے، یہ معیار اور یہ سٹیٹس خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں کو سکھایا۔ اتنی عبادت ہے، اتنی ریاضت ہے، اتنی تربیت ہے، پھر بھی رو پڑے ہیں، پھر بھی بڑھاپا آیا ہے تو تڑپ اٹھے، پھر بھی چند خلفاء کو قریب بلایا ہے تو حضرت معین الدین کہنے لگے میرے لیے دعا کرو۔ تو کہا حضور 90 سال کے قریب عمر ہو گئی، زندگی بھر آپ کو وضو میں دیکھا، حضور زندگی بھر سجدے میں دیکھا، زندگی بھر رعنائی میں دیکھا، تبلیغ میں دیکھا، خدمت میں دیکھا، لوگوں کو کھلاتے دیکھا، گھر کے اندر سے لے کر باہر تک ہم نے آپ کو دوسروں کا سوچتے ہی دیکھا، آپ نے تو اپنے لیے سوچے کچھ نہیں تو روتے کیوں ہے، دعا کیوں کراتے ہیں؟ فرمانے لگے یار زندگی پوری عمل کیے ہیں، لیکن میرے لیے دعا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کی گٹھڑی لے کر جب رب کی بارگاہ میں جاؤں تو مالک کہے کہ عمل تو بڑے ہیں پر میرے لائق کوئی بھی نہیں، بڑے عمل ہیں پر میرے لائق کوئی ہے تو بتا یار، یہ جتنی گٹھڑی ہے نا اعمال کی، تمہیں بڑے بڑے حسین نظر آتے ہیں پر ان میں سے کوئی مالک کے لائق بن جائے، میری کوئی قبولیت ہو جائے، میری قبولیت میں نیواں تے میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، تے صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویں نال نبھائی۔ دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ میری قبولیت ہو جائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہوتے ہیں ان میں خشیت ہوتی ہے، ان میں خوف ہوتا ہے، وہ چونکہ جانتے زیادہ ہیں تو وہ ڈرتے بھی زیادہ ہیں، ان کے اندر احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کلام کرنے والا تو عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے، کثرت کلام والا تو عالم نہیں، وہ جس کے دل میں خشیت زیادہ ہے وہ بڑا عالم ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب کو جاننے والا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ میں جانتا زیادہ ہوں تو میں اپنے رب سے ڈرتا بھی زیادہ ہوں۔ حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمان نے تربیت کی، لوگوں کے مزاج سوارے، لوگوں کے دل سوارے، اور خواجہ صاحب نے تربیت کی اور تربیت کے مراکز بھی قائم فرمائے۔ اجمیر کے فیضان سے پھر دلی میں خواجہ قطب الدین کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے مہار شریف کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے پیر پٹھان خواجہ سلیمان تونسوی کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی تربیت کی روشنی میں حضرت شمس العارفین سیالوی تیار ہوئے، پھر اسی تربیت کی روشنی میں پیر مہر علی شاہ جیسے لوگ تیار ہوئے، پھر اسی ترتیب سے اسی روشنی نے بڑے بڑے مشائخ کو ترتیب دیا، اس لیے کہ وہ مرتب کرنے والے تھے، وہ ترتیب دینے والے تھے، وہ کام کرنے والے تھے۔ بنگلے، کوٹھیاں، جائیدادیں، مکان اور گاڑیوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے نمودار نہیں ہوئے، وہ ہوئے تو اپنے تربیت یافتہ خلفاء کے ساتھ نمودار ہوئے، انہوں نے تربیت کی، مراکز بنائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔